نازنادہ بلٹن کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیراعظم کے دفاع میں آگے آئے اہل خانہ۔ بیٹی اپین سنگھ نے سنجے بارو پر منموہن کو دھوکہ دینے کا لگایا الزام۔ کانگریس صدر کی قوم سے خطاب پر سیاسی پارٹیوں کا ملا جلا رد عمل۔ بی جے پی نے کہا ڈھونگ کر رہی ہیں سونیا۔ راج ناتھ کی لکھنؤ میں مسلم علماء سے ملاقات۔ سماجوادی اور آر جے ڈی نے کی تنقید۔ انتخابی مہم کے لیے کیجریوال پہنچے بنارس۔ چناؤ ختم ہونے تک کریں گے قیام۔ اور نریندر مودی کی جھارکھنڈ میں طوفانی ریلیاں۔ راہل گاندھی مہاراشٹر کے پونے اور ہنگولی میں ریلیوں سے کریں گے خطاب۔ وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی بیٹی اپین سنگھ اپنے والد کے دفاع میں سامنے آ گئی ہیں۔ تاریخ داں اپین سنگھ نے ایک اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں وزیراعظم کے سابق میڈیا مشیر سنجے بارو پر وزیراعظم کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا ہے۔ واضح ہے کہ سنجے بارو نے اپنی کتاب میں وزیراعظم منموہن سنگھ کو کمزور وزیراعظم قرار دیا تھا۔ بی جے پی نے سونیا گاندھی کے قوم سے خطاب پر جم کر نکتہ چینی کی ہے۔ بی جے پی لیڈر پرکاش جاوڑیکر نے سونیا گاندھی کی باتوں کو ڈھونگ قرار دیا اور کہا کہ وہ ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پرکاش جاوڑیکر نے کہا کہ کانگریس کی لوگوں کو بی جے پی سے خوف دلانے کی کوشش ناکام ثابت ہوگی۔ بار بار وہ ان کی ایک ہی کوشش رہتی ہے کہ بی جے پی اور مودی کا ہوا کھڑا کرے، لوگوں کے من میں ایک ڈر پیدا کرے، لیکن لوگ تو پیار کر رہے ہیں، ڈر نہیں رہے ہیں، اور اس لیے یہ کوشش ان کی ناکام رہے گی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بھاشن پورا پاکھنڈ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ستا ہم جنتا کے ہاتھ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں تو پوری پارٹی پریوار کی ایک پریوار کی بن کے رہ گئی ہے۔ ایک پارٹی میں پردھان منتری کو نہیں دے رہے ستا، اور وہ کہہ رہے کہ جنتا کو ستا دیں گے۔ ایک ہتاش، ایک نراش کانگریس پارٹی آخری پریاس کر رہی ہے۔ ایک طرح سے ودائی کا یہ بھاشن لگ رہا ہے۔ ادھر آر جے ڈی نے سونیا گاندھی کے خطاب کو 100% درست قرار دیتے ہوئے بی جے پی پر تنقید کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سونیا جی نے یہ کہا ہے کہ نفرت کی کوئی بھی وچاردھارا، بانٹنے والی کوئی بھی وچاردھارا سکشم اور سفل نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی موضوع وشے اٹھایا ہے، اور اس کا ہر سیکولر دل کو تہہ دل سے سواگت کرنا چاہیے۔ بی جے پی صدر و لکھنؤ سے پارٹی امیدوار راج ناتھ سنگھ نے پیر کے روز مسلم رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور ان سے بی جے پی کی حمایت کی اپیل کی۔ راج ناتھ سنگھ نے مولانا خالد رشید فرنگی محلی اور شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر مولانا کلب جواد نے کہا کہ راج ناتھ سنگھ سے بات چیت کو کمیونٹی کے سامنے رکھا جائے گا اور لوگوں کو اختیار رہے گا کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ ادھر مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ راج ناتھ سنگھ نے ان سے مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔ میں نے بہت پہلے ہی اسپشٹ کیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک ایسی راجنیتک پارٹی ہے جو انسان اور انسان کے بیچ کبھی نفرت نہیں پیدا کر سکتی ہے اور نہ نفرت کرتی ہے۔ سبھی انسان کو ہم سمان مانتے ہیں، اور یہ جبار صاحب ہمارے دھرم گرو ہیں، تو سواഭാവിക روپ سے ایک اپنا آدر ان کے پرتی سمان ویکت کرنے کے لیے میں آیا تھا۔ تو ہم نے کہا جو بھی آپ نے باتیں کہی ہیں وہ اپنی کمیونٹی کے سامنے رکھیں گے اس کو، اور پھر اس سے جو بھی ان کی مرضی ہو، کیونکہ ہم کوئی چیز زبردستی اپنی نہیں تھوپتے۔ نہیں، اس نے وعدہ کیا کہ ہماری اگر حکومت آئے تو ہم اس بات کو میٹر کو دیکھیں گے۔ اسی طرح سے اردو کے لیے انہوں نے کہا کہ اردو کی ترقی کے لیے ہم بات کریں گے، مدرسوں کی ترقی کے بارے میں کہا، اور اوقاف کی ترقی کے لیے بات کی انہوں نے، اور اس طرح بہت سی باتیں کی انہوں نے۔ تو ہم اپنی کمیونٹی کے سامنے رکھتے ہیں، ہماری کمیونٹی آزاد ہے۔ الیکشن کا وقت ہے، راج ناتھ سنگھ صاحب تشریف لائے ہیں فرنگی محل ملاقات کرنے۔ ہم لوگوں نے ان سے ملاقات کی اور ان کو یہ بات بتائی کہ لکھنؤ پوری دنیا میں اپنی گنگا جمنی تہذیب کے لیے مشہور ہے، وہ گنگا جمنی تہذیب قائم رہنی چاہیے،
جو مسلمانوں کے تعمیر و ترقی سے متعلق مسائل ہیں اس پہ مختصر طور پہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی. پہلے سے بھی والد صاحب مرحوم کے ان کے تعلقات رہے ہیں، اور جب وہ یہاں چیف منسٹر تھے تب بھی آتے رہے ہیں، تو بہرحال ایک اچھے ایٹماسفیئر میں ملاقات ہوئی ہے. سماجوادی پارٹی نے راجناتھ سنگھ کی مسلم علماء سے ملاقات کو دکھاوا قرار دیا ہے. سماجوادی پارٹی لیڈر راجندر چودھری نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کو انتخابات کے موقع پر ہی مسلمان یاد آتے ہیں. دو منہی چال میں رہتے ہیں، سمپردائکتا پھیلا کر مسلموں کا قتل عام کر کے گجرات میں اب ان کا چناؤ اور ستا کے لالچ میں مسلمانوں کے پرتی موہ جاگ چکا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنے گھوشنا پتر میں کہا کہ مدرسوں کا آدھونیکرن کریں گے. مدرسوں کا آدھونیکرن کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ مدرسوں کے اوپر قبضہ کرنا، نینترن کرنا، اور جو کسی طرح سے مسلم بھائی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیم دلا رہے ہیں مدرسے کھول کر کے، اس کو تہس نہس کرنا، یہی وکاس ہے. وہیں آر جے ڈی نے بھی راجناتھ سنگھ کی مسلم علماء سے ملاقات پر سخت الفاظ میں تنقید کی ہے. پارٹی اور اس کی وچاردھارا لوگوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، لوگوں میں سیکیورٹی کا سینس نہیں دے سکتی، تو اس طرح کے ریچول میٹنگ سے کہ صرف چھلاوے کے لیے اگر آپ ملتے ہیں تو آپ قوم کو، ملک کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں. انترمن میں جھانکنا چاہیے راجناتھ سنگھ جی کو، اور اپنے دل کا اتہاس دیکھنا چاہیے. سن 47 کے بعد سے جو دنگے ہوئے ہیں اس میں بھاجپا، وشو ہندو پریشد اور انیہ جو سنگھ کے سنگٹھن ہیں، پاریوارک سنگٹھن ہیں، ان کی بھومکا دیکھنی چاہیے. اگر اسی پر ایمانداری کا وشلیشن کریں اور ایک شویت پتر کے ساتھ آئے تو ان دھرم گروؤں سے ملنے کی ان کو کوئی آوشکتا نہیں ہے. عام آدمی پارٹی کنوینر اروند کیجریوال آج بنارس پہنچے. کیجریوال آج سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے. انتخاب ختم ہونے تک کیجریوال بنارس میں ہی قیام کریں گے. واضح ہے کہ اروند کیجریوال بنارس پارلیمانی حلقے سے بی جے پی کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی اور کانگریس کے امیدوار اجے رائے کے خلاف انتخابی میدان میں ہیں. ایل جے پی سربراہ رام ولاس پاسوان کا بہار کے حاجی پور پارلیمانی حلقے سے انتخابی میدان میں اترنا طے ہو گیا ہے. وہ آج اس سیٹ سے پرچہ نامزدگی داخل کریں گے. وہیں امیٹھی سے راہل گاندھی کا مقابلہ کر رہے عام آدمی پارٹی لیڈر کمار وشواس بھی آج پرچہ نامزدگی داخل کریں گے. دوسری جانب بی جے پی جنرل سیکرٹری و یو پی کے سلطان پور سے پارٹی امیدوار ورن گاندھی بھی آج ہی پرچہ نامزدگی داخل کریں گے. ورن گاندھی پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے قبل سلطان پور میں روڈ شو بھی کر رہے ہیں. راہل گاندھی 3 ہوائی جہاز لے کر آئے تھے نامینیشن کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک اپنی ماتا جی کے لیے، ایک اپنے جیجا جی کے لیے. یہ پیسہ کس کا تھا؟ سرکشا کے نام پر. میرا پیسہ تھا، میرے دیش کا پیسہ تھا. اب پیسہ جب یہ لوگ لوٹ لیں گے ہوائی جہازوں کے نام پر، سرکشا کے نام پر، تو مجھ جیسے عام آدمی کے لیے وکلپ ہے کہ میں پیدل جاؤں. اسی لیے ہزار امیٹھی والے آج میرے ساتھ نکلے ہیں. میں 16 کلومیٹر پیدل چل کر اپنا نامینیشن جاری کروں گا اور بتاؤں گا کہ عام آدمی پیدل چلتا ہے. بی جے پی کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی آج جھارکھنڈ میں طوفانی ریلیوں سے خطاب کریں گے. نریندر مودی جھارکھنڈ کے ہزاری باغ سمیت مختلف مقامات پر انتخابی ریلیوں سے خطاب کریں گے. وہیں کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی بھی مہاراشٹر میں ووٹروں کو رجھانے کی کوشش کرتے دکھائی دیں گے. راہل مہاراشٹر کے ہنگولی اور پونے میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کریں گے. کچھ دن پہلے 1500 تعلیمی پوسٹ. انتخابات کے 4 مرحلے اختتام پذیر ہو چکے ہیں، یعنی کم و بیش 116 سیٹوں پر ووٹنگ ہو چکی ہے. 17 اپریل کو 5ویں مرحلے میں 121 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی. کرناٹک کی سبھی 28، راجستھان کی 20، مہاراشٹر کی 19 سیٹوں سمیت 9 ریاستوں میں ووٹنگ ہوگی. ان لوک سبھا حلقوں میں آج انتخابی مہم کا آخری دن ہے. خبریں اور بھی ہیں، وقت بریک کا.
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मराठवाड़ा और मगरबी महाराष्ट्र की 19 सीटों के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। नांदेड़, शोलापुर और पुणे समेत दीगर हलकों में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर है। आज मुहिम का आखिरी दिन है और उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। मराठवाड़ा और मगरबी महाराष्ट्र की 19 सीटों में से 10 सीटों पर कांग्रेस एनसीपी का कब्जा है। क्या ये इत्तेहाद इन सीटों की कामयाबी से दिफा कर पाएगा? पेश है खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 19 पर 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मराठवाड़ा और मगरबी महाराष्ट्र की इन 19 सीटों में जिन सीटों पर सबकी निगाहें होंगी उनमें नांदेड़, पुणे और शोलापुर शामिल हैं। नांदेड़ से कांग्रेस ने आदर्श घपले में इल्जामात का सामना कर रहे रियासत के साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान को मैदान में उतारा है। चौहान का मुकाबला बीजेपी के डीबी पाटिल और आम आदमी पार्टी लीडर नरेंद्र ग्रंथी से है। शोलापुर एससी सीट पर वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के मुकाबिल बीजेपी के शरद बंसोड़े और आम आदमी पार्टी के ललित बब्बर हैं, जबकि पुणे से विश्वजीत कदम का सामना बीजेपी के अनिल शरोड़े, एमएनएस के दीपक पागुड़े और आम आदमी पार्टी के सुभाष वाड़े हैं। महाराष्ट्र में सीधा मुकाबला कांग्रेस एनसीपी और बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद के दरमियान है। आइए एक नजर डालें 2009 के आम इंतखाबात के नताइज पर। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अमेरिकी कांग्रेस के 4 मेंबरों के साथ बीजेपी के नुमाइंदे रविशंकर प्रसाद की आज होने वाली मीटिंग मनसूख हो गई है। बताया जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद ने 4 में से 2 कांग्रेसमैन वाशिंगटन के डेमोक्रेट जिम मैकडर्मिट और नॉर्थ कैरोलिना के रिपब्लिकन रॉबर्ट पेटिंगर से ये कहकर मिलने से इनकार कर दिया कि उन्होंने वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को अमेरिकी वीजे की इजराई के खिलाफ काम किया था। जराये के मुताबिक रविशंकर प्रसाद ने ये इशारा दिया है कि इन 2 नुमाइंदों के बदले अगर कोई दूसरे नुमाइंदे आते हैं तो वो मुलाकात के लिए तैयार है। ख्याल रहे कि तंजीम GMF यानी जर्मन मार्शल फंड की नुमाइंदगी के तहत अमेरिका के 4 नुमाइंदों पर मुश्तमिल ये वफ्द दिल्ली में है। ये तंजीम अमेरिका की गैर जानिबदार अवामी पॉलिसी का हिस्सा है जो कि शुमाली अमेरिका और यूरोप के दरमियान बेहतर तालमेल और ताउन के लिए काम करती है। साथ ही तंजीम समुद्र पार और आलमी मौज़ूआत पर भी काम करती है। मोदी और बीजेपी को अलग करके नहीं देखा जा सकता, ये कहना है बीजेपी सदर राजनाथ सिंह का। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इस वक्त मुल्क में तब्दीली की लहर है जिसके नतायज बीजेपी के हक में रहेंगे। इस मौके पर बीजेपी सदर ने जोर देकर कहा कि मोदी और बीजेपी को अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए। जो माहौल देश का है, पहले भी मैंने कहा कि महापरिवर्तन का माहौल इस समय देश में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र भाई मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में नियुक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी सारे देश के सभी नागरिकों से कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल का बटन दबाने की अपील कर रही है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। अजमेर राजस्थान की हॉट सीटों में से एक है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार और रियासती सदर सचिन पायलट मैदान में है। कांग्रेस और सचिन पायलट का वकार दांव पर है। पायलट का मुकाबला बीजेपी के दिग्गज लीडर सावरलाल जाट से है और जाट के हक में रियासत की वज़ीर आला वसुंधरा राजे जबरदस्त मुहिम चला रही हैं। अजमेर सीट के तहत 8 में से 4 असेंबली हलकों में रियासत की वज़ीर आला वसुंधरा राजे तूफानी दौरे कर रही हैं। राजस्थान का अजमेर लोकसभा हलका उन इंतखाबी हलकों में है जहां कांटे का मुकाबला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर सचिन पायलट यहां से मैदान में है और उनसे 2-2 हाथ कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार सावरलाल जाट। सावरलाल की जीत की राह हमवार करने के लिए खुद रियासत की वज़ीर आला वसुंधरा राजे मुहिम की कमान संभाली हुई है। अजमेर लोकसभा हलका असेंबली के 8 हलकों पर मुश्तमिल है और उन 8 में से 4 में वसुंधरा राजे
अब तक कई इजलास कर चुकी हैं। उधर कांग्रेस की जानिब से खुद सचिन पायलट मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। उनका दावा है कि पार्टी राजस्थान में पिछले आम इंतखाबात के मुकाबले अच्छा मुजाहरा करेगी। पायलट ने ये दावा भी किया कि अजमेर में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि बीजेपी कितनी चिंतित है सीट के बारे में। जब मुख्यमंत्री यहाँ 4 सभाएं कर गई जिले में आके और उनके सारे आला नेता यहाँ पर आ रहे हैं, और ये सीट पहले तो बीजेपी को यहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं मिला था हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। अब जब लड़ रहे हैं तो उनको हकीकत पता पड़ रही है कि जनता कांग्रेस के साथ शुरू से है और आज भी रहेगी। और न सिर्फ अजमेर में, लेकिन जहाँ जहाँ हमने दौरा किया है 8-10 लोकसभा क्षेत्रों में, हर जगह कांग्रेस बढ़त में है और हम अच्छी बहुमत लेकर जीतेंगे। घोषणा में तो बहुत माहिर है, घोषणा की थी राम मंदिर बनाएंगे, आज तक मंदिर बना नहीं। तो बीजेपी का कहना कुछ है और करना कुछ है। 9 आम इंतखाबात में कांग्रेस को राजस्थान से 20 सीटें हासिल हुई थी, मगर पिछले असेंबली इंतखाबात में यहाँ बीजेपी की आंधी कांग्रेस को बहा ले गई और बीजेपी को लोकसभा इंतखाबात में भी उसी कामयाबी को दोहराने की उम्मीद है। अजमेर में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और इन दोनों जमातों की नजरें जात के इक्वेशन पर है। कांग्रेस मुस्लिम, राजपूत, एससी समेत शहरी इलाके में सचिन पायलट के जरिए कराए कामों के बल पर जीत का सपना देख रही है, तो बीजेपी रावत, ब्राह्मण, वैश्य, सिंधी और माली जात समेत आरएसएस के मजबूत नेटवर्क के सहारे इंतखाबात में जीत का परचम लहराने की जुगत में है। कांग्रेस का प्लस पॉइंट 36 साला सचिन पायलट और उनकी बेदाग शबी है, तो बीजेपी उम्मीदवार सांवरलाल जाट का तजर्बा और जमीनी सतह पर वर्करों में उनकी पकड़ सांवरलाल के लिए सूदमंद हो सकता है। वादे और दावे के रास्ते होते हुए चुनावी मुहिम अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है। अजमेर चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी होगी मात, इसका फैसला वोटर 17 अप्रैल को करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जो पोलिंग की तारीख करीब आती जा रही है, तेलंगाना में भी सियासी मैदान गर्म होता जा रहा है। तमाम सियासी जमातें अवाम को राग़िब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इंतखाबी मुहिम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी किसी से पीछे नहीं है। तेलंगाना में 30 अप्रैल को लोकसभा और असेंबली के लिए वोट डाले जाएंगे। रियासत की तकसीम के बाद आम इंतखाबात बाज़ सियासी जमातों के लिए जुए शीर साबित हो रहे हैं, लेकिन बाज़ पार्टियां इसे सुनहरी मौका भी तस्वुर कर रही हैं। रियासत की तकसीम के बाद एमआईएम पार्टी काफी सरगर्म हो गई है। इस मर्तबा एमआईएम क़यादत की जानिब से पार्टी को वसअत देने के अलावा एससी, एसटी और बीसी तबके को भी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पार्टी ने तेलंगाना हामियों को राग़िब करने के लिए हैदराबाद के अंबरपेट हल्के से ओयू तेलंगाना तलबा जेएसी के लीडर को उम्मीदवार बनाया है, जो कि एससी तबके से ताल्लुक रखते हैं। पार्टी क़यादत रियासत में अपने उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिदा जिद्दोजहद कर रही है। इसी के तहत एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कल याकूतपुरा हल्के का दौरा किया। एक तरफ एमआईएम के लीडर फिरका परस्त जमातों को इख्तिदार से दूर रखने के लिए मुहिम चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ वोटरों को राग़िब करने के लिए पार्टी की जानिब से किए गए तरक्याती कामों से भी अवाम को वाकिफ कराया जा रहा है। ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। यूक्रेन के क्राइमा का रूस से इल्हाक अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी का सबब बना हुआ है। इसी तनाव के चलते अमेरिका ने रोमानिया में बहरे अस्वद में कोस्टांटा बंदरगाह पर कल अपना एक बहरी जंगी जहाज नजरअंदाज किया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक दरअसल उन्हें ये खबर मिली थी कि 2 दिन पहले रूस के एक जेट तैयारे ने अमेरिका के यूएसएस डोनाल्ड कुक मिसाइल शिकन निजाम के करीब तकरीबन 90 मिनट तक गश्त किया था। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि अपने इत्तेहादियों शराकत
طاقتداروں کے اعتماد کے لیے بحر اسود میں اس جنگی بیڑے کو تعینات کیا گیا ہے اور یہ جہاز اپنی معمول کی مہم میں مشغول ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ کا اپنے عملے کے 300 ممبروں پر مشتمل میزائل شکن نظام USS ڈونلڈ کوک گزشتہ ہفتے اپنی معمول کی مشقوں کے مقصد سے بحر اسود پر پہنچایا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کرائمہ کے روس سے الحاق سے قبل میزائل شکن نظام کی مشقوں کا منصوبہ تھا۔ نائجیریا میں کل ایک پرہجوم اسٹیشن پر ہوئے دھماکے میں کم از کم 71 افراد ہلاک اور دیگر 124 زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکہ دارالحکومت ابوجا کے ناینا موٹر پارک میں کیا گیا۔ امریکہ نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ ابوجا کے بس اسٹیشن میں کیے گئے اس دھماکے کے باعث زمین میں 4 فٹ گہرا کھڈا بن گیا۔ دھماکے کی وجہ سے 30 سے زیادہ گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے باعث 16 لگژری بسوں اور 24 منی بسوں کو نقصان پہنچا۔ دھماکے کے نتیجے میں بعض دوسری گاڑیوں کے فیول ٹینکس میں بھی دھماکہ ہوا اور ان میں آگ لگ گئی۔ زخمیوں کا ابوجا اور اس کے آس پاس کے اسپتالوں میں علاج جاری ہے۔ دھماکے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے بھی قبول نہیں کی ہے۔ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے کیا گیا، جب دفتروں کو جانے والے لوگوں کی بڑی تعداد بس اسٹیشن میں موجود تھی۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ لاپتہ ملیشیائی طیارے کی اب بحر ہند میں زیر آب تلاش کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ طیارے کے بلیک باکس ڈھونڈنے کے مقصد سے بلو فن 21 نام کی ایک خاص زیر آب مشین کو بھی تعینات کیا جا رہا ہے۔ لاپتہ ملیشیائی طیارے کے بلیک باکس ڈھونڈنے کے لیے بلو فن 21 نام کی آٹونومس انڈر واٹر وہیکل کو بحر ہند میں زیر آب سرچ آپریشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ بلو فن 21 کو سمندر کے تل تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹوں کا وقت درکار ہوتا ہے۔ سمندر کے تل پر پہنچنے کے بعد یہ مشین 16 گھنٹوں تک آپریٹ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اسے پانی کی سطح پر لایا جاتا ہے اور زیر آب جمع کیے گئے ڈاٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے، جس میں 4 گھنٹوں کا وقت لگتا ہے۔ یاد رہے کہ بحر ہند میں طیارے کی تلاش میں شامل طیاروں اور بحری جہازوں نے کئی مرتبہ زیر آب سگنل ڈیٹیکٹ کیے ہیں، لیکن ابھی تک 8 مارچ سے لاپتہ طیارے کے بلیک باکس یا ملبہ نہیں ملا ہے۔ اس دوران ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے کہا ہے کہ لاپتہ طیارے کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ کوالالمپور میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بولتے ہوئے انہوں نے ملیشیائی طیارے کی گمشدگی کو شہری ہوابازی کی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ قرار دیا۔ Our thoughts turn to the missing Malaysia Airlines MH370. Much has been said about this unprecedented incident in aviation history. Malaysia has given its all to find the plane, and in this dark time, we have drawn solace from the assistance granted to us by our friends from around the world. We have seen Chinese ships entering Vietnamese waters to search for the plane. We have shared and received military radar data, putting the search above national security. And we have seen assets from dozens of countries combined and deployed in a truly global effort. 239 مسافروں کے ساتھ ملیشیا ایئر لائن کا یہ طیارہ 8 مارچ کو کوالالمپور سے بیجنگ کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن اڑان کے 1 گھنٹے بعد ہی رڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ طیارے پر عملے کے 12 افراد اور 5 ہندوستانیوں اور 154 چینی باشندوں سمیت 227 مسافر سوار تھے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ بلٹن میں اتنا ہی، آداب۔